اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے گا۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین ہے، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہیں، میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہے۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کل غیث سے استدبرت بردی، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا ہے۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس طور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فلا تدع قریۃ الا حبطتھا فی 40 لیلہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی ہیں۔ سواری جو ہے اس دجال کی، اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا، ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا، تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کی تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہو، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز 4 دانگ عالم میں بیک وقت سنی جائے۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا۔ اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے گا۔ حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر ذات اندھے کو اور جو کوڑھ کا مرض، تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے، اور مادر ذات جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑھی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑھ درست ہو جاتا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں وہ یحیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا، الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا، والارض فتنبت،
اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اُخْرُجِي كُنُوزَكَ، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا، اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال. اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، تو اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائیں گے. زمین پر قدرت، فضا پر قدرت. بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةٍ مَّن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے. فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے. یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اب اس کو پہچان لیجئے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے. یہ ہے در حقیقت حاصل. چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہیں ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں، ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 ماہ کا وہ موجود ہے. اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر. لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک، ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی، خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال تک زندہ رہا رہتا ہے. اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے. یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے. اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لقدق زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا. لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے. سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت فارم جو ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی. اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہی نہیں ہے، تو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں. آپ نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہیں وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے. باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو وہ سن سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا. لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو قوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ اس شے کو فتنہ کس چیز نے بنایا؟ یہ بات سمجھ لیجیے. جہاں تک سائنسی ترقی کا تعلق ہے، تکنیکی ترقی کا تعلق ہے، یہ چیزیں فی الاصل فتنہ نہیں ہے. یہ تو وہ علم آدم الاسماء کلھا کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو صلاحیت عطا فرما دی تھی، یہ ایکسفولیشن ہے اس کا ظہور ہے. جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے. پہلے وہ 2 پتے نکلتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے معاملہ، کئی سال میں جا کر وہ درخت جو ہے وہ جوان ہوگا، وہ پھل دے گا.
اسی طریقے سے کیوں سمجھیے کہ بالقوہ وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یعنی وہ صلاحیتیں وضعیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا رہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کرنے کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب، اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے، اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بوجھ اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کریں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کے جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا۔ لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق، دین توحید، وہی ایمان،
البتہ شرائع کے اندر، شریعتوں میں کوئی تفصیلی احکام میں فرق ہوا ہے، شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام تھوڑا تھوڑا فرق ہے، دین ایک ہی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ دین میں تو ہم نے وہی شے تمہارے لیے بھی معین کی ہے مسلمانوں، کہ جس کی کہ ہم نے نوح کو وصیت کی تھی، اور جس کی کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وصیت کی۔ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو دین مسیحی بھی وہی تھا بعید ہی جو دین محمدی ہے اور دین موسوی تھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ البتہ حادثہ جو نہایت عظیم پیش آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پال، ساؤل اس کا نام تھا پہلے، جس نے کہ اپنی زندگی میں حضرت مسیح علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں، شدید انہیں تکلیفیں پہنچائی، شدید ایذائیں پہنچائی، ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھا لیا گیا، یا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ سولی دے دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ سولی پانے کے بعد پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ انہیں سولی دی نہیں گئی، بلکہ انہیں تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، ان کی جگہ کوئی اور ہے۔ انجیل برنباس نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ در حقیقت وہی حواریین میں سے جس نے کہ غداری کی تھی اور پکڑوایا تھا، مخبری کی تھی، وہی ہے جس کی شکل بنا دی گئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسی مانند، اور وہ شخص ہے کہ جو سولی چڑھا۔ بہرحال عیسائیت اس وقت کی جو اس کا عقیدہ ہے اور جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان دونوں کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے دین مسیحی میں نقب لگانے کے لیے، جو دین مسیح اصل دین اسلام تھا، اس کو کرپٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کے لیے، اس میں نقب لگانے کے لیے اس نے اپنے ایک مکاشفے کا ذکر کیا کہ میں آ رہا تھا سفر میں کہ مجھے حضرت مسیح نظر آئے ہیں آسمانوں میں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور تو اب فلاں جگہ جا اور میرے نام سے نبوت کر۔ اس کے بعد اس نے لبادہ اوڑھا عیسائیت کا، اور اس نے آ کر جس طرح عبداللہ ابن سبا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقب لگائی، اسی طریقے سے اس شخص نے دین مسیحی میں نقب لگائی۔ فرق یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری دین تھا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہ وہ نفس امارہ کے سے مرعوب ہو یا مغلوب ہو، نہ ماحول کے غلط اثرات سے متاثر ہو، نہ جذبات کے کسی طوفانی رو کے اندر بہہ جائے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے ایک مستقل، زندہ، بیدار، حقیقی تعلق مع اللہ کی۔ اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ یہ نماز ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی تھی جو ان سب کا مقصود ہے، اصل میں یہ تمام چیزیں بھی ایک سطح پر آ کر ذرائع کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، حکمت دین کے اعتبار سے، فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ ان سب کا اپنا ایک ہدف ہے اور اپنا ایک مقصود ہے، اور وہ ہے انسان کی روحانی ترقی، جس کے لیے تعبیر میں نے کل کی تھی اس اصطلاح کے حوالے سے جو حدیث نبوی میں آئی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل وبالفرائض، تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہوتے چلے گا۔ اور یہ کوئی مادی قرب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمانی یا مکانی فصل ہمارے اور اللہ کے مابین موجود نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہ، دوسری چیزوں میں دل کا لگ جانا اس طور سے کہ پھر محبت خداوندی کے لیے دل میں جگہ نہ رہنا، یہ چیزیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ ورنہ پروردگار کی طرف سے تو ہر وقت ایک دعوت عام ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں۔ وہ احادیث بھی موجود ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت دعوت عام ہے، لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہی ہماری طرف سے۔ تو اس توجہ الی اللہ اور تقرب الی اللہ کا بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ اور ذریعہ نماز۔ یہ ہے میری کل کی گفتگو کا خلاصہ۔ اب آج شاید وہ عنوان آج بھی لکھا ہوا سامنے موجود ہو، چونکہ عنوان معین کیا گیا ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ طالبان قرآن اور خادمان دین کے لیے نماز کی خصوصی اہمیت، اور اس پر میں بعد میں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا اضافہ کروں۔ طالبان قرآن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کو معین کیجئے۔ قرآن کا طالب، اس سے مراد ہے قرآن مجید سے علم صحیح، فہم صحیح اور ہدایت کا اخذ کر سکتا۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن کا پڑھنا، یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن پر غور و فکر، سوچ بچار، تدبر، یہ تمام چیزیں ذریعہ بنیں گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ طالب قرآن کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ قرآن سے؟ معاذ اللہ طالب قرآن ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو
صرف اس لیے کہ مجھے کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کو حفظ کر رہا ہو یا قرآن کو پڑھ رہا ہو، اس کو اس وقت اپنے ذہن سے نکالنا ہے۔ طلب قرآن سے صحیح مراد قرآن سے ہدایت اخذ کرنا، قرآن کے ذریعے اپنے فکر کو جلا دینا، اپنی مینٹل فیکلٹیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، فکر سوچ بچار کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کو پروان چڑھانا صحیح رخ پر۔ گویا کہ بات وہی ہو گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں، فکر انسانی کے صحیح رخ پر آگے بڑھنے اور پیش رفت کا معاملہ۔ اس کے لیے اب نوٹ کیجئے کہ اس ہدایت قرآنی اور صحیح علم و فکر قرآن سے مستفید ہونے کے لیے دو چیزیں شرط لازم ہیں۔ نمبر ایک، تصحیح نیت، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، علم دین کے حصول کے لیے ایک محرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خطیب بننا ہے، امام لگنا ہے، اور اب تو آپ کو معلوم ہے چونکہ ہمارا ملک ایک غالب اکثریت اس کے رہنے والوں کی مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو چاہے کوئی حقیقی یہاں پہ اسلامی نظام نہیں آیا، لیکن یہ کہ مساجد میں باقاعدہ اب ائمہ کے خطباء کے گریڈز مقرر ہیں، یہ بھی ایک پروفیشن ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ یا یہ کہ جیسے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ سکے، علماء کی محفل میں بار پا سکے، یا جاہلوں پر ناواقفوں پر روب گانٹ سکے، تو اس کے لیے شدید وعید ہے، گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ وہی علم کے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ عالم کے دوات کی سیاہی اور شہید کا خون یہ ہم وزن ہے اللہ کے میزان میں، اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہنے سے اس رات کا 1 گھنٹہ علم کی کہ درس و تدریس پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دینا افضل ہے۔ ساری رات ایک شخص جاگتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص 1 گھنٹہ وہ علم کی تدریس کرتا ہے یا علم کی تحصیل کرتا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ اس علم کا یہ مقام، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ لیماری بہ السفہاء او لیجاری بہ العلماء، اگر مقصد یہ ہو کہ انسان علماء کی محفل میں بیٹھ سکے، ان کی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے، یہ نہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ تو ہمارے مابین بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، اس لیے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، یا یہ کہ جو بے علم لوگ ہیں ان پر انسان دھوس جما سکے، روب گانٹ سکے۔ اس کے برعکس وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو موت آئی اس حال میں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ وہ ابھی علم کی تحصیل کر رہا تھا، لیکن کس مقصد کے تحت، لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، مقصد یہ بھی، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو ایسے شخص کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ تصحیح نیت اس کی بڑی اساسی اہمیت ہے طلب علم میں، اور اس تصحیح نیت کے لیے لازم ہے وہی دوام ذکر الہی، دل کا اللہ کے ساتھ متعلق رہنا۔ مجھے لفظ ایک یاد آیا، ایک حدیث میں آیا ہے قلبہ معلق بالمساجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا تذکرہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جن کو اللہ تعالی خاص اپنے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں ہی میں اٹکا رہتا ہے، وہ اگر نکلتا ہے باہر اپنی ضروریات کے لیے، آخر معاش کی بھاگ دوڑ ہے اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن دل وہیں اٹکا رہتا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے لپکتا ہے، جیسے کہ مچھلی جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں ماہی بے آب، مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال لیں گے تڑپے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی کیفیت مسجد سے باہر جو وقت وہ گزارتا ہے مجبوراً، تو اس کو اس کیفیت میں گزرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے لفظ استعمال کیا کہ دل اللہ سے اگر متعلق نہ رہے، قلبہ معلق بالمساجد، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ دل اگر معلق نہ رہے، جڑا نہ رہے، تو نیت جو ہے اس میں فساد آ جائے۔ نیت ہی میں تو فساد ہے، جس کے لیے کہ شیطان دل میں پھوکے مارنے لگتا ہے، اور ذکر سے خالی قلب کے بارے میں یہ حدیث میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے صحیح فکر، صحیح علم، صحیح سوچ، حقیقی ہدایت کے اخذ کرنے کے لیے شرط لازم ہے تصحیح نیت، اس کے لیے لازم ہے دوام ذکر، اور دوام ذکر کا سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ یہ کل ہم دیکھ چکے کہ ذکر کی میں نے آپ کو اقسام بتائی، ذکر غیابی، ذکر حضوری، پھر یہ کہ ایک ذکر صرف ذہنی و فکری ہے، اس کے ساتھ
ایک ذکر وہ ہے جس میں عمل کو بھی شامل کر لیا. یہ جملہ پہلو نماز میں جمع ہو گئے. ذکر غیابی بھی ہے، ذکر حضوری بھی ہے، خطاب بھی ہے، دعا بھی ہے، مخاطبہ و مکالمہ بھی ہے، ہم کلامی بھی ہے. الصلاۃ معراج المومنین اسی لیے اسے کہا گیا. پھر یہ کہ اس میں نہ صرف ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہمارا رکوع اور سجود ہے یہ گویا کہ عملاً اس وقت ہم تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی. تو پھر جوڑتے جائیے بات کو، اس لیے کہ یہ ربط قائم نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایک واضح آپ نے سن لیا کہ طالب قرآن کے لیے صحیح معنی میں قرآن کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط اول جو شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے تصحیح نیت. اس کے لیے ضروری ہے دوام ذکر، اور ذکر کا جامع ترین بلند ترین طریقہ ذریعہ نماز. اسی طرح طالب قرآن کے لیے ایک دوسری شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جیسے جیسے علم اور ہدایت حاصل ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی فوراً شروع ہو جائے. اس میں اگر گیپ واقع ہو جائے گا، ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، ذہن پر منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی کہ ہاں بات ٹھیک ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، میری فطرت یہی کہہ رہی ہے، مجھے اپنے اندر سے اسی بات کی گواہی مل رہی. اب ذہن اور قلب کا متفقہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ صحیح ہے. اب اگر فوری طور پر عمل اس رخ پر نہ مڑے، اگر موڑنے کی ضرورت ہو، پہلے سے اس پر انسان عامل ہے تو مزید انشراح ہوگا، مزید انبساط ہوگا، مزید اس پر اعتماد پیدا ہوگا، مزید اطمینان حاصل ہوگا. یہی وہ لفظ ہے کہ جو آیا ہے بلند ترین کیفیت کے لیے نفس انسانی کے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو پہلے سے اس پر عامل ہے تو مزید اطمینان، مزید انشراح پیدا. نہیں ہے تو اب اس کی طرف رخ کو موڑنا لازم. یہ نہیں کریں گے تو وہی گیپ شروع ہو جائے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہاں سے جو گیپ شروع ہوتا ہے انسان کے فکر و عمل کا گیپ کہہ لیجئے، علم و عمل کا فصل کہہ لیجئے، قول و فعل کا تضاد کہہ لیجئے، یہی ہے کہ جو آگے بڑھ کر یہی وہ روگ ہے، یہی وہ مرض ہے. قرآن مجید میں بار بار آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ روگ ہے جو ترقی کر کے پھر اس مقام تک انسان کو لے جاتا ہے جو کھلم کھلا اور صریحاً کفر سے بھی اللہ کو زیادہ مبغوض اور ناپسند، یعنی نفاق. اب اس عمل کے لیے بھی یہ کل ہم دیکھ چکے، اس عمل کے لیے لازم ہے وہی تعلق مع اللہ، اور اس کے ذریعہ وہی ذکر دوام، ذکر مدام، اور اس کے لیے اس کی بلند ترین جامع ترین صورت نماز. اب یہی دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی جو 2 آیات میں نے آپ کو، بلکہ ایک ہی آیت میں پڑھ سکا، دوسری رہ گئی، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہو جانے تک. یہ ہے ایک دوام صلاۃ. یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ پر غور کیجئے. قائم رکھو نماز کو لدلوک الشمس الی غسق اللیل. سورج جب نصف النہار پر ہوتا ہے، ذرا سا ڈھل گیا مغرب کی طرف، یہ اس کا دلک ہے دلوک الشمس. اور جب غروب ہو گیا اور اس کے بعد رات تاریک ہو گئی، رات تاریکی کا پردہ خوب گہرا دبیز ہو گیا، تو یہ غسق اللیل ہے. یہاں سے وہاں تک تو نماز کو قائم رکھنا. اس کی کچھ نہ کچھ کیفیت انسان کو محسوس بھی ہوتی ہے ذاتی طور پر، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا سورج ڈھلا ہے تو ظہر بمشکل 1 گھنٹہ گزرے گا، 1.5 گھنٹہ عصر، پھر بمشکل 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ مغرب، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عشاء. اور اس میں جو شخص واقعتاً نماز کا پابند ہو اس کے لیے تو مسجد کی آمد و رفت ہے مسلسل، گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے دوران بھی تو سلام پھیر لیتے ہیں نا. ابھی آپ نے 4 رکعت سنت کی ادا کر لی، سلام پھیر لیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں. اس کے بعد پھر اب آپ کھڑے ہوئے ظہر کی جماعت میں، پھر نماز میں آ گئے، اس کے بعد پھر سلام پھر گیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں. لیکن در حقیقت یہ پوری ایک نماز ظہر ہے. اسی طریقے سے وقفے سے مسجد سے نکلنا تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ بعین ہی اسی تشبیہ کو سامنے رکھیے تو گویا کہ نماز مسلسل قائم رہی ہے دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل تک. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. خاص طور پر اب فجر کی نماز کا علیحدہ سے تذکرہ کیا گیا. اس میں چونکہ طول قنوت یعنی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا، لمبی قرات، یہ گویا کہ اس کے لوازم میں سے، اسی لیے صلاۃ الفجر نہیں کہا اسے، وقرآن الفجر.
اور التزام رکھو فجر کو قرآن کا، یعنی نماز میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت 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 تلاوت